بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک فاؤنڈنگ ممبر جناب محمود احمد ایوان صاحب پروگرام میں ایز اے مہمان شامل ہوئے ہیں. محمود ایوان صاحب, ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے, جس طرح بھی ایک کالر نے بھی پوچھا, عمران خان صاحب کی سیاسی سوچ اور بصیرت کے حوالے سے, گرچہ لوگ بہت زیادہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ عمران خان کین ڈیلیور, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کافی سوالات بھی ان کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی وہ یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ڈز ہی ہیو دا ٹیم. ان کی کیپیبلٹی پہ کسی کو شک نہیں ہوگا میرا خیال ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ڈز ہی ہیو دا ٹیم دیٹ کین ریئلی ہیلپ ہم ڈیلیور. اور اسی لیے وہ سوال جو آیا تھا ہم نے آپ ہی کے لیے رکھا, وہ یہ تھا کہ عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے, اور اس کی وجہ سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ مکمل طور پہ الیکشن کو کلین سویپ کر لیں گے اور پاکستان کے پارلیمان میں مکمل طور پہ چھا جائیں گے, یا اگر فرض کیا ایک ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے جس میں کسی کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی ہے, اس صورت میں کیا آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے یا آپ لوگ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کریں گے جن کے بارے میں اس وقت آپ کچھ مختلف رائے رکھتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. ایکچولی وہ کافی لمبا سوال ہو گیا, میں کوشش کروں گا کہ ون بائی ون اس کا جواب دوں. دیکھیے, پہلا تو آپ نے پوچھا کہ کیا عمران خان ایک لیڈر کے طور پر یا ایسی ٹیم بنا سکتے ہیں. تو اس میں ان کا ماضی سب کے سامنے ہے. جب وہ کرکٹ میں بھی تھے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں سے بالکل ایسے لڑکے لے کے آئے جن کی نہ کوئی سفارش تھی, نہ ان کا کوئی نام تھا, صرف ٹیلنٹ تھا, اور وہ بعد میں دنیا میں سپر سٹارز کے بطور وہ سامنے آئے اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا. تو اسی طرح اگر لیڈر سچا ہو اور لیڈر کو اپنے مفادات عزیز نہ ہوں بلکہ قومی مفادات عزیز ہوں, تو وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کو لے کے آئے گا, جس کا عمران نے ثابت کیا. اچھا, اس کے بعد دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ذرا دہرائیں گے جو انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے کہ ہی ول ناٹ گو انٹو الائنس ود اینی پولیٹیکل پارٹی. اس کا جواب یہ ہے کہ عمران کا جو میسج ہے وہ ایک چینج کا میسج ہے. جو اس وقت پاکستان میں سٹیٹس کو ہے, جو کہ موجودہ نظام ہے, جس کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ ایک خاص طبقہ ہے کہ جو جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ریسورسز پہ, اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور آئے, اور اس کے لیے وہ ہر چیز جو بھی ان کے بس میں ہوگی وہ کریں گے کہ یہ سسٹم چینج نہ ہو. اب میاں نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا دوسری جو پارٹیاں اس وقت حکومت میں ہیں. جی محمود صاحب, آپ بات جاری رکھیں کہ یہ ذوالفقار صاحب کی کال ہے, وہ کال لے لیتے ہیں تب تک بات جاری رکھتے ہیں. جی ذوالفقار صاحب, یو آر آن ایئر, ویلکم ٹو دا شو. ہیلو ہیلو. چاہیے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں کیا وہ ہماری نئی جنریشن کو یہ بتا رہے ہیں پاکستان کیوں بنا, کیسے بنا, اور کس کس لیڈر نے کیا پارٹ پلے کیا. آپ ہی کے شو میں ایک دفعہ آیا کہ وہ بھٹو صاحب نے کہنے یہاں وہ میجورٹی جیتی اور مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان میں. پاکستان تو ایک ہی تھا. جو آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کیجئے سر. نہ کہ پاکستان توڑ دیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ شہید بھٹو. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. دیکھیے, میں خیال سے کالر نے جو سوال پوچھا ہے وہ میں ان کا تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے. دیکھیے, عمران خان جس کو میں جانتا ہوں وہ ایک مین آف چیلنج ہے. اس نے جب کرکٹ شروع کی تو اس کا سب سے بڑا اعزاز ملک کو دلوایا, اور جب اس نے ایک ہسپتال کا اعلان کیا تو اس کو باقاعدہ نہ صرف بنایا بلکہ دیکھیے کینسر کا ہاسپٹل بنانا تو خیر مشکل ہے, لیکن اس کو رن کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جو میں چونکہ شعبے سے رہا ہوں ہیلتھ کے, لیکن الحمدللہ انہوں نے جس خوبی کے ساتھ اور جس ہمت کے ساتھ اور جس استقامت کے ساتھ اور جس بہادری کے ساتھ اور جس ایمانداری کے ساتھ یہ سب کیا. محمود صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ہسپتال کی انہوں نے بات کی؟ ڈاکٹر نصر اللہ ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کی کال لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب, میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی. جی ڈاکٹر نصر اللہ صاحب, آپ آن لائن ہیں, آن ایئر ہیں ڈاکٹر صاحب آپ. ہلو, کال ڈراپ ہو گئی. جی کال ڈراپ ہو جی. تو آپ انہوں نے تو خیر میرا بڑا کام آسان کر دیا, جو باتیں مجھے کرنا تھیں
وہ مسرور صاحب نے کی، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور ایکچولی سارا پاکستان بھی اس وقت پاکستان کے پورے عوام یہی جذبات رکھتے ہیں جو مسرور صاحب نے. لیکن اسی آپ بات جاری رکھیں، صرف ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہسپتال چلانے اور ملک چلانے میں بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں ابھی ان کو موقع نہیں ملا ملک چلانے کا، ان کو جو بھی مواقع ملے ہیں جو کچھ کرنے کا انہوں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ ان میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں. دیکھیں پاکستان میں اس وقت آپ کو کوئی بہت بڑے کوئی راکٹ سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے مسائل بڑے سیدھے سادے ہیں. آپ دیکھیں اگر مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں پہلے کر رہا تھا کہ ایک اسٹیٹس کو ہے، ایک خاص طبقہ ہے جنہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور وہ طبقہ انتہائی کرپٹ ہے، اور جس کا ثبوت آپ کے سامنے جو پاکستان کے حالات اس وقت ہیں کہ ہر چیز ہر ادارہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے. میں اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے وہ ایک چینج کے ذریعے اور ایک نئی قیادت ہی ان پاکستان کے ان حالات کو ٹھیک کر سکتی ہے. اور وہ عمران خان کی شکل میں لوگوں کو اس وقت نظر آئی ہے، جس کا ذکر مسرور صاحب نے ذکر کیا تھا کہ 30 اکتوبر کا جو جلسہ تھا جس میں بے شمار لوگ آئے، اور وہ لوگ وہ تھے جو اپنی مرضی سے آئے تھے. نہ ان کو پولیس والے لے کے آئے، نہ ان کو کوئی پٹواری لے کے آئے، نہ کوئی ڈی سی، نہ کوئی اے سی. وہ سب اپنے وسائل یوز کر کے، عورتیں کھڑی ہوئی تھیں جنہوں نے 6 ماہ کے بچے اٹھائے ہوئے تھے، اور جس طرح والہانہ طور پہ لوگ اس جلسے میں شامل تھے وہ اس چیز کا وہ ثبوت تھا کہ لوگ چینج چاہتے ہیں اور ان کو عمران خان کی قیادت پہ پورا اعتماد ہے، اور جو کہ عمران نے اپنے ماضی میں پوری طرح ثابت کیا ہے کہ وہ ہر چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں پاکستان میں اس وقت آپ کو ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. جی جی بالکل محمود صاحب، نیچے سے اوپر نہیں جاتی. بے شک بے شک. ہمارے کالر ہیں محمد بخاری صاحب. محمد بخاری صاحب یو آر آن ایئر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں لاس اینجلس سے بول رہا ہوں، ایل اے سے. جی 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 میرے دو سوال ہیں جو ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. ایک ہے نواز شریف کے بارے میں، جی، اور ایک ہے کراچی کے جو حالات، سیاسی جو پولیس میں بھرتیاں کی گئی ہیں جی آپ وہ جو ہے امن ہو سکتا ہے کراچی کے اندر؟ جی جی بخاری کیونکہ صاحب، پولیس میں جو بھرتی کی ہے لوگوں کو، اگر انہیں نکال دیا جائے تو جو ہے امن ہو جائے گا. بخاری صاحب آپ عمران خان کے حوالے سے اگر بات کریں، آج ہم پروگرام اسی بات پر کر رہے ہیں، موضوع یہی ہے. بے شک کہ یہ تمام مسائل ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں پاکستان میں، جی جی، اور ان کو حل کرنے کے لیے ایک باکردار اور شفاف اور ایک افیکٹو حکومت چاہیے، اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو محمود صاحب آپ کو جواب دیں گے اس کا. اچھا اچھا اچھا. اصل میں میرے خیال سے جی جو بہت بہت وہ بات شکریہ کرنے تھے، پروگرام میں دیکھیے شامل بات ہونے یہ کا. پاکستان میں جو مسائل ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ انصاف کا بڑا پرابلم ہے، اور وہاں پر انسانیت سوز واقعات ہوتے ہیں، اور قوم کی جو خودداری ہے وہ اس وقت کوئسچن بن گئی ہے. تو اگر آپ تحریک انصاف کے سلوگن دیکھیں تو ان کی 3 ہیں، یہ کہ انصاف، انسانیت، خدا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے کالر تھے، وہ چونکہ انصاف کے حوالے سے اور معاشرے میں جو خرابیاں ان کے حوالے سے سوال کرنا چاہے تھے. محمود صاحب مجھے ایکچولی آواز نہیں آئی ان کی جو کالر تھے، تو ذرا بتا دیں گے کیا انہوں نے؟ وہ بیسیکلی بات جو کر رہے تھے وہ مختلف امن عامہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو پولیس میں کرپشن ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو حکومتی نااہلی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، گورنمنٹ کی ان افیکٹونیس کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ میں رہے سمجھ تھے. گیا. تو اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اب آج کل کے جو لیڈر اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں نا جمہوریت بچانے کی، ایکچولی وہ جمہوریت بچانے کی بات نہیں کرتے، وہ اس نظام کو بچانے کی بات کرتے ہیں جس نظام میں ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نظام اگر قائم رہا تو کسی نہ کسی دن ان کی باری آئے گی. ایک لوٹ مار کر کے چلا گیا، دوسرا آ گیا، پھر وہ باری باری آتے رہتے. تو عمران کا جو اصل جو ان کا مینیفیسٹو ہے اور جس مقصد کے لیے وہ سیاست میں آئے ہیں، وہ اس نظام کو کلی طور پر چینج کرنا چاہتے ہیں. اس سوال پہ میں آتا ہوں، ایک چھوٹا سا ضمنی سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ہم نے مان لیا کہ تحریک انصاف پاکستان کی ایک مقبول پارٹی ہے اس وقت، تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کی مقبولیت کی وجہ اس کا ایڈیالوجی اور مینیفیسٹو ہے یا اس کا لیڈر ہے، واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو پیغام ہوتا ہے اور ایک پیغامبر ہوتا ہے. کہ پیغام تو ہر ایک کا اچھا ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کسی پارٹی کا مینیفیسٹو جو ہے برا کسی پارٹی کا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں، مسلم لیگ کا دیکھ لیں، اینڈ فار دیٹ میٹر آپ باقی کسی بھی پارٹی کا جو ہے نا
وہ میں نے سب میں اچھی سی باتیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن مقصد پرابلم کہاں تھا کہ آیا اس پہ عمل ہوتا کہ نہیں ہوتا، اور عمل پیرا ہونے کے لیے اس مینیفیسٹو پہ ضرورت ہوتی ہے اچھے لیڈر کی۔ آپ تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کے اوپر تھوڑی بات کرنا پسند کریں گے کہ آپ لوگوں کا کیا مینیفیسٹو ہے؟ دیکھیں مینیفیسٹو جیسے میں نے عرض کیا کہ سارا ہماری چند ایک پرائورٹیز ہیں، جیسے مسعود صاحب نے بھی کہا تھا کہ انصاف سب سے بڑی ہے۔ ناصر صاحب ہے کال کر رہے ہیں۔ جی ناصر صاحب، یو آر آن ایئر، ویلکم ٹو دی شو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے لیے ایک سوال کرنا تھا۔ جی یہ ماشاءاللہ بہت ہی از ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر، ہی لکس ویری گڈ، لیکن مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو ان کی ابھی انگلینڈ سے جو مسز آئی ہیں، جو ان کی ایکس مسز تھیں، میرے خیال میں شی از گونا رون دا ہول پوزیشن آف عمران خان، بیکاز ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو ڈیورس دے دی ہے، کسی سے تعلقات ختم ہو چکے ہیں آپ کے، اب آپ اس کو لے کے دوبارہ پاکستان میں اپنی سپورٹ کے لیے لا رہے ہیں، جو کہ عمران خان کی ریپوٹیشن کو میرے خیال میں گرا دے گی، جو کہ ایک بالکل ایک لاجک ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے لوگوں کی مینٹالٹی کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ خاتون جو پہلے بیوی تھیں اب وہ یہاں پہ نہیں ہے، اب اس کے بعد وہ عمران کو سپورٹ کرنا، جو کہ عمران خان کی ریپوٹیشن کو خراب کرے گی۔ میرا خیال ذاتی ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ ایز اے یہاں پہ وہ اینالسٹ آتی ہیں یا ایز اے رپورٹر آتی ہیں، کسی بھی صورت میں آتی ہیں، ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ she should be staying in England, she shouldn't be coming to Pakistan۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ہاں، ایک اور یہ کہنا تھا کہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں ایک سب سے بڑا جو کال ڈراپ ہو گئی۔ اچھا میں جی آپ اپنی بات نہیں سن سکا ان کا سوال، تو معذرت خواہ کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا، جی ہاں میرے ادھر آواز نہیں آ رہی۔ بیسیکلی جتنی بھی کالز آ رہی ہیں وہ یہ تو خیر ان کا سوال یہ تھا کہ جو اپنی بیگم کو لے کے آ رہے ہیں، جب وہ انہوں نے ڈیورس دے دیے تو اب ان کو نہیں ملنا چاہیے، یہ سوال تھا ان کا۔ سوال یہ تھا کہ ان کی وائف یہاں آئی ہوئی ہیں، یہ عمران خان کے جو اوور آل امیج ہے اس کو خراب کرے گا، کیونکہ ان کے درمیان طلاق ہو چکی ہے اور ان کے درمیان ابھی اس قسم کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا خیر یہ موضوع سے ذرا ہٹ کے بات ہوئی ہے، لیکن پوائنٹ ویل ٹیکن۔ تو جیسے میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ عمران خان کی جو پوری جنگ ہے اس وقت، یہ اس نظام کے خلاف ہے جس نے پچھلے 60 سال سے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، اور جب تک یہ لوگ اس نظام پر قابض رہیں گے، ان کے پنجے گڑے رہیں گے، پاکستان میں بہتری کی کوئی امید نہیں ہے واٹس ایور، کیونکہ ان کے ہیں سب کے ذاتی مفادات۔ یہ خود آتے ہیں، اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور پھر ان کے بچوں کے لیے آگے تیاری کر رہے ہیں، تاکہ جو کیونکہ ملک کے لیے تو کوئی بھی نہیں، تو عمران کا جو ماضی ہے یا عمران نے ابھی تک جو کیا وہ سب کچھ ملک کے لیے اور عوام کے لیے کیا ہے، اور سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ تو اسلام کی عمران کی اصل جو جنگ ہے وہ اس نظام کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ جس طرح لوگوں نے اب ریئلائز کیا ہے کہ ایک ہی امید کی کرن ہے، امید کا ایک ہی پیغام ہے، اور امید کا ایک ہی نشان ہے، وہ ہے عمران خان۔ جی محمود، تھینک یو سو مچ۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔